معزز سامعین، السلام علیکم۔ محترم سامعین، آج کی ہماری کہانی نہایت عبرتناک کہانی ہے۔ آنکھوں کو نم کرنے والی یہ کہانی ایک بزنس مین کی ہے۔ پستی سے بلندی اور بلندی سے دوبارہ پستی کا سفر۔ آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ 70 کی دہائی تھی، کوئی آج کل والا پاکستان نہیں تھا۔ اس نے کراچی میں موجود امریکی لائبریری میں قدم رکھا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ پیاسا تھا اور علم پیتا چلا گیا۔ کچھ ہی سالوں میں انجینئرنگ میں ٹاپ کیا اور امریکہ چلا گیا۔ کام کام اور بس کام۔ وہ اپنے خاندان میں واحد گریجویٹ تھا، اکیلا خوش نصیب جسے ملک سے باہر کام ملا، اور واحد کفیل۔ کام کے دوران اس کی ایک امریکی خاتون سے شادی ہو گئی۔ ترقی پر ترقی، اپنا گھر، اپنی گاڑی، بینک بیلنس، وہ منزلوں پہ منزلیں طے کرتا چلا گیا۔ کافی سالوں بعد وہ آج اپنی بیوی سمیت پاکستان لوٹا۔ 83 کا زمانہ تھا۔ سب لوگ خوش ہو گئے، مگر ایک ضروری کام سے کمپنی نے واپس بلا لیا۔ بیوی کو پاکستان چھوڑ کر 1 ہفتے کے بعد واپس آنے کا کہہ کر وہ امریکہ روانہ ہو گیا۔ گھنٹوں کے طویل سفر کے بعد اس نے رات کی تاریکی میں نیو یارک میں موجود اپنے گھر کا دروازہ کھولا اور بستر پر آ کر اوندھے منہ لیٹ گیا کہ صبح کام پر پہنچنا تھا۔ اس نے بمشکل تمام 6 بجے کا الارم لگا لیا۔ صبح اس کی آنکھ 11 بجے کھلی۔ وہ کافی دیر تک حیران و پریشان گھڑی کو دیکھتا رہا۔ اس نے چھلانگ مار کر اٹھنے کی کوشش کی، مگر یہ کیا، وہ اپنے آپ کو 1 انچ بھی نہ ہلا پایا۔ اس نے گھبراہٹ میں چیخنا چاہا، مگر کوئی آواز نہ نکل سکی۔ رات کو کسی پہر جب وہ دنیا فتح کر رہا تھا تو قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ اسے فالج کا اٹیک ہوا اور صبح تک اس کا جسم، اس کا چہرہ اور اعضاء کسی بھی قسم کی حرکت سے معذور ہو چکے تھے۔ اس کا دماغ کچھ کام کر رہا تھا، مگر اسے بڑی مشکل پیش آ رہی تھی یہ سوچتے ہوئے کہ وہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے، بیوی، بچے، ماں باپ کون ہیں۔ وہ سب کچھ بھولتا چلا جا رہا تھا۔ یادداشت کا کھونا بالکل ایسا ہے جیسے کوئی قسطوں میں خودکشی کرے۔ ہلکے ہلکے، رفتہ رفتہ، مدھم مدھم، وہ تمام لوگ جن کے ہونے کو ہم زندگی کہتے ہیں، دماغ سے رخصت ہوتے چلے جاتے ہیں۔ دل میں رہتے ہیں، مگر دل تو احساسات کا مجموعہ ہے۔ شکل کو نام اور صفات تو دماغ دیتا ہے۔ مسٹر صدیقی کو بستر پر پڑے آج تیسرا روز تھا۔ موبائل فون تو اس دور میں تھے نہیں، اور اگر موبائل فون ہوتا بھی تو وہ کون سا اس قابل تھا کہ ہاتھ ہلا سکتا۔ گھر میں موجود فون بجتا رہا، کبھی آفس والے فون کرتے، کبھی پاکستان میں گھر والے۔ اتنی بے بسی تو شاید مردوں کو بھی نہ ہوئی ہوگی۔ انہیں کم از کم اس بات کا تو سکون ہوتا ہوگا کہ وہ مر چکے ہیں۔ مرنا کتنی بڑی نعمت ہے، انہیں آج سمجھ آ رہا تھا۔ 4تھا دن، 5واں دن، اور آج 6ٹھا دن۔ غلطی سے آج ڈاکیا دروازہ کھلا دیکھ کر مسٹر صدیقی کو ہیلو کرنے آ گیا کہ ان کے اخلاق اچھے تھے۔ وہ ہمیشہ ڈاکیوں کو دیکھتے تو حال احوال پوچھتے۔ ڈاکیے نے کھلی آنکھوں مگر ساکت جسم کو دیکھا تو پولیس کو ایمرجنسی کال کر دی۔ وہ آئے اور مسٹر صدیقی کو اٹھا کر لے گئے۔ اگلے 9 ماہ تک صدیقی صاحب کوما میں رہے۔ وہاں سے جب ان کو ہوش آیا تو ہائی پاس ری ہیبلیٹیشن سینٹر میں منتقل کر دیا گیا۔ یہاں ایسے لوگوں کو رکھا جاتا تھا جن کا واحد علاج خود موت ہوتی تھی۔
دن ہفتے مہینے اور سال گزرتے چلے گئے۔ بیوی نے سمجھا کہ کسی اور کے ساتھ گھر بسا لیا اور اسے بھول گیا ہے۔ اس نے بھی کہیں اور شادی کر لی۔ بہن بھائی اور رشتہ داروں نے سمجھا کہ پیسے کی ہوس نے تمام رشتے ناطے توڑنے پر مجبور کر دیا۔ باپ نے سمجھا کہ بیٹا عامر کی زندگی میں مصروف ہو گیا اور گھر والوں کی خیریت لینے کا وقت نہیں۔ وہ ناراض ہو گیا اور اسی ناراضگی میں کچھ سالوں کے بعد باپ کا انتقال ہو گیا۔ ماں تو پھر ماں ہوتی ہے۔ وہ آخری وقت تک انتظار کرتی رہی کہ ایک دن اس کا بیٹا لوٹ کر ضرور واپس آئے گا۔ اس نے مرتے وقت وصیت کر دی کہ جب بیٹا آئے تو میری قبر پر ضرور لے آئیں۔ اس واقعہ کو 33 سال ہو گئے ہیں۔ مسٹر صدیقی کوئی ان کا پورا نام نہیں جانتا تھا۔ آج بھی بولنے کی سکت نہیں رکھتے، مگر تھوڑا بہت کھا پی سکتے تھے۔ پچھلے چند ماہ سے سینٹر سے پاکستانی آتا ہے۔ اس کا نام شاہد تھا۔ شاہد نے ان کو دیکھا تو اسے شک گزرا کہ یہ پاکستانی ہے، مگر ایک کلین شیو بوڑھے کو دیکھ کر اندازہ لگانا خاصا مشکل تھا۔ بول تو وہ نہیں سکتے تھے۔ مسٹر شاہد کو ایک ترکیب سوجھی۔ وہ گھر سے پاکستانی چکن بریانی لے کر گئے اور مسٹر صدیقی کے سامنے رکھ دی۔ مسٹر صدیقی کے پورے جسم میں صرف آنکھیں بولتی تھیں۔ اب تو جیسے وہ ابل پڑی۔ نرس چمچے سے بریانی آہستہ آہستہ منہ میں ڈالتی جاتی، مگر اتنے آنسو ان میں مل جاتے کہ اندازہ کرنا مشکل ہو جاتا کہ چمچ میں چاول کی مقدار زیادہ ہے یا آنسو کی۔ یہ آنسو اس بات کا ثبوت تھا بندہ یا تو پاکستانی ہے یا انڈین۔ شاہد نے مریض کو گلے لگا لیا اور نہ جانے کتنی دیر تک دونوں روتے رہے۔ اگلے 6 ماہ میں شاہد نے سب پتہ لگا لیا کہ یہ شخص کون ہے، مگر اب 33 سالوں کے بعد فیملی کی تلاش ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا۔ اس نے مسٹر صدیقی کی تصاویر کھینچ کر فیس بک پر لگا دی۔ 2 ہی ہفتوں میں ان کا مسٹر صدیقی کی گزشتہ بیوی اور بہن سے رابطہ ہو گیا۔ اس ہفتے مسٹر صدیقی اپنی بہن سے امریکہ کے ایک ہسپتال میں ملے۔ نہ کچھ بول سکے، نہ ہاتھ ہلا سکے، مگر ہاں، آنسو تو کم وقت ہیں، فالج میں بھی نکل پڑتے ہیں۔ آج رات شاہد سوچ رہا تھا کہ آدمی غرور و تکبر کس بات کا کرے۔ چلتے ہوئے نظام میں سے قدرت نے ایک آدمی کو بنا موت کے 33 سال کے لیے نکال کر باہر رکھ دیا۔ وہ جو سمجھتا تھا کہ اگر وہ کام نہ کرے تو کھائے گا کہاں سے، اسے بٹھا کر بھی بلکہ لٹا کر بھی 33 سال کھلاتا رہا۔ صرف بندہ اپنے آپ کو دیکھ لے تو ان تمام بیماریوں کا اندازہ کر لے جو اپنے جسم میں ساتھ لیے چلتا ہے، اور ان میں سے کوئی نکل پڑی تو وہ کہیں کا نہیں رہے گا۔ تو غرور و تکبر آنسو بن کر بہہ جاتے ہیں۔ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی پلاننگ میں اپنی موت کو بھول جاتا ہے۔ انسان نہیں سمجھتا کہ کب اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔ ایک چھوٹا سا جھٹکا ہماری زندگی کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے، یا پھر ہمیں مسٹر صدیقی کی طرح سالوں سال بستر مرگ پر لیٹانے کے لیے کافی ہے۔ عزیز دوستوں، اپنی صحت پر گھمنڈ کرنا چھوڑ دیجئے۔ مال و دولت، بینک بیلنس پر گھمنڈ کرنا چھوڑ دیجئے، کیونکہ معمولی سا جھٹکا یہ سب کچھ ختم کر سکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم جاری رکھے، اور اللہ پاک ہمیں ایسی ناگہانی آفتوں سے اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ فرقان علی کو دیں اجازت، اسی امید کے ساتھ کہ اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ اللہ نگہبان۔